من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر بھی دھیان دو۔ تو یہ سورۃ العلق جو ہے نا تیسرے پارے کی آیت ہے، اور یہ تیسرے پارے کے اندر یہ سورہ ہے، لیکن قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے، یعنی روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کی 5 آیت کو دنیا میں نازل کیا تھا۔ حالانکہ وہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ قرآن کے شروع میں ہے، لیکن وہ پہلے نازل نہیں ہوئی، یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ تو اس کا ترجمہ آج پڑھیں گے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ دیکھو یہ جو آیت ہے ابھی میں نے پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ جو قرآن کی جو آیت ہے یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، تو یہ آیت جو ہے نا اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا کس کو کہتے ہیں کہ مکے کے قریب میں پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ کے اندر جو ہے نا ایک چھوٹا سا غار تھا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں جاتے تھے، وہاں پہ اس غار کے اندر پہاڑ کے دامن میں، اس میں آپ جو ہے نا عبادت کرتے تھے، ہمیشہ آپ کا معمول رہتا تھا۔ ویسے ہی ایک مرتبہ آپ وہاں پر عبادت میں مصروف تھے، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے سینے کو جو ہے نا زور سے دبایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے دوسری جگہ کہ یہاں یہ واقعہ ہے طائف کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو دائی حلیمہ کے ساتھ میں جو دودھ پینے کے لیے وہ آپ کو لے کر گئی تھی، تو دائی حلیمہ کے ساتھ میں ان کی جو چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ میں بکریاں چلانے جاتے تھے آپ جو ہے نا پہاڑوں کی طرف، تو وہاں پہ جو ہے نا فرشتے آئے اور آپ کے سینے کو چاک کیا تھا، اور آپ کے سینے کو آب زمزم یعنی زمزم کے پانی سے دھویا تھا۔ تو وہ بچے جب دیکھے تو وہ ڈر کے مارے سب بھاگ کے چلے گئے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اور یہاں پر جب قرآن پاک کی آیت نازل ہونے کے پہلے آپ کے سینے کو زور سے دبایا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ زمزم سے دھویا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور آپ جو ہے نا گھبراہٹ جیسی آپ کو ہوتی تھی۔ تو اس سے تھوڑا یہاں پر آیت کا ترجمہ جو ہے نا اس کے مطلب پر آنے کے پہلے یہ بتانا مقصد ہے کہ قرآن پاک کو جب ہم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کو جب ہم سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے پہلے بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا لوگوں کے ارادے ہوتے ہیں، جو عزائم ہوتے ہیں کہ چلو ہم قرآن پاک ذرا سیکھیں گے، شوق پیدا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی بیان سن لیے، کہیں پر کوئی حدیث سن لیے، کوئی مذاکرہ سن لیے، تو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں گے۔ لیکن سیکھتے ہوئے ذرا سے ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے، قاعدے میں صحیح کرتے وقت، یاد کرتے وقت، پڑھائی کے درمیان۔ بہت سارے مدرسے کے اندر جو حافظ بچے بنتے ہیں وہاں پر بھی بچے جو ہے نا پڑھائی کے اندر جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے پھر وہاں سے وہ ریورس گیئر لیتے ہیں اپنے، پھر آدھی میں سے چھوڑ دیتے ہیں، بولتے بہت اوگڑ ہے، بہت مشکل ہے، چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہمارے بس کا نہیں ہے۔ ایسے میں بہت سارے لوگوں کو ہے نا دیکھا کہ میں جو ہے نا اس کو پریکٹس کراتا تھا، بولتا تھا، کیونکہ عربی کی جو الفاظ ہے نا وہ منہ کے اندر سے اس کے نکلنے کی جگہ ہے، تو ہم اس کو بولتے تھے عین نکالو، عین نکالو، تو ایک دو بار نکالتے بولتے تھے کہ وہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، ایسا وہ پہلے ہمت ہار جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی کہہ دیتے تھے ہم سے نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا ہوا نقصان کہ
20 سال پہلے جیسے قرآن مطلب غلط پڑھتے تھے، آج بھی ان کی غلطی ویسے ہی ہے، اس کے اندر سدھارنا پڑا نہیں ہے۔ تو ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے، بلکہ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی نا، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ گھبراہٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو قرآن کو سیکھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سیکھنے میں تھوڑی پریشانی آئیں گی، تھوڑی تکلیف ہوگی۔ تو جس طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی تکلیف کو برداشت کیا، ویسے ہر قرآن کو سیکھنے والے کو تھوڑی تکلیف کو برداشت کرنی چاہیے، اس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایسے بہت سارے طالب علم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اور آدھے میں سے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ وہ لوگ بھی کیا کرے بھائی، آنے والی تکلیف کو کیا کرے، برداشت کرے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، لے کر آئے نا، تو اس کو کہتے ہیں وحی۔ کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ تو ہر ایمان والے کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن یعنی وحی جو ہے نا، وحی یہ حق ہے۔ وحی کیا ہے؟ حق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے، ورنہ آج کے زمانے کے اندر ذرا بھی اس کے اندر ہم شک کریں گے کہ قرآن کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے لکھوا لیے ہیں، تو ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اس زمانے کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایکس مسلم جو لوگ ہیں نا، ایکس مسلم، ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ایسے ہی جو ہے نا قرآن کے بارے میں، وحی کے بارے میں، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں وہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں تاکہ ایمان والے کا ایمان ڈگمگا جائے۔ تو اس کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں، موٹی بات ہے، تاکہ ہمیں ایسے کبھی بھی ایسے کوئی بات سامنے آ جائے تو یہاں پر اگر ہم سنے رہیں گے دھیان سے، ہمارے فوراً بات آنی چاہیے کہ وحی جو ہے نا حق ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حق ہے۔ اب اس میں جو ہے نا پہلی آیت، پہلا ورڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو پڑھنے کا حکم دیا گیا، علم کو سیکھنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر علم سے مراد جو ہے نا دونوں، دین کا علم بھی ہے۔ دین کا علم مطلب کیا ہے کہ دین کا علم سب سے پہلے یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، یعنی دین کا علم جو موٹے موٹے فرائض ہے، جو ضروریات کا علم ہے، دین کا علم جس کو کہتے ہیں، ہر مرد عورت کو اتنا تو سیکھنا سب پر فرض ہے۔ جیسے ایک موٹی مثال دیتا ہوں، پورے قرآن کا حافظ بننا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، ناصر بھائی نیند آ رہی ہے، اور پورے عالم بننا سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پورے گاؤں کے اندر اگر ایک کوئی حافظ بن گیا بچہ تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کوئی ایک عالم بن گیا سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنے مسلمان ہیں، چاہے مرد ہے یا عورت، سب کے لیے قرآن کا اتنا جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے کم سے کم یہ سب پر فرض ہے۔ جتنا ہم نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا، جیسا بھی عشاء کی نماز 4 رکعت فرض ہے، تو 2 رکعت میں الحمدللہ کے ساتھ میں سورہ ملائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، پہلے فرض 2 رکعت میں الحمدللہ کے ساتھ سورہ ملائی جاتی ہے۔ وتر میں، اس میں مغرب میں پہلی 2 رکعت کے ساتھ میں سورہ ملائی جاتی ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا نماز میں جتنا فرض ہے نا، اتنا قرآن ہر مرد ہر عورت مسلمان پہ فرض عین ہے، ضروری ہے۔ کم سے کم اس کی مثال بتائیے، کم سے کم 6 سورہ الحمدللہ کے علاوہ 6 سورہ 8 سورہ تجوید کے ساتھ مخرج کے ساتھ یاد ہونی چاہیے، تجوید کے ساتھ اور مخرج کے ساتھ یاد ہونی چاہیے، تاکہ ہماری نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے ہم سب کو سیکھنا پڑے گا۔ سیکھنے کے لیے شرمانا نہیں چاہیے۔ جیسے بہت سے لوگ شرماتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا میری عمر ہو گئی ہے 50 سال، اب میں ذرا سیکھوں گا 4 آدمی کے سامنے تو میری عزت آبرو چلی جائے گی۔ دیکھو، علم کے سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ جو آدمی علم دین سیکھنے میں شرماتا ہے وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔
لیکن جن لوگوں کے اندر طلب ہے وہ 60 سال کی عمر کے اندر بوڑھے ہونے کے بعد بھی قرآن کے حافظ بن گئے. 60 سال کی عمر ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں کی کارگزاری ہے. تو علم کے سیکھنے میں ہمیں شرمانا نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن سیکھیں، اپنا جو بھی قرآن ہم کو یاد ہے اس کو صحیح کریں. اس کو جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، حافظ لوگ ہیں، جیسا قرآن صحیح ہے ان کو ہم پڑھ کے سنائیں کہ دیکھو میرا یہاں پر صحیح ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو ہماری اولاد ہے نا، چھوٹے بچے، ان کو بھی بچپن سے ہی ہم جو ہے نا قرآن کا علم سکھا دیں ان کو، تاکہ بڑے ہونے کے بعد وہ ایسا نہ ہو جائے کہ بڑے ہونے کے بعد ہم نے تو ان کو سب کچھ بنا دیے، ڈاکٹر بنا دیے، ٹیچر بنا دیے، سب کچھ بنا دیے، لیکن معلوم پڑا کہ جو 6 سورت ہے وہ بھی ان کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے. تو وہ آپ کے اوپر وہ حق ہے آپ کے اولاد کا، یہ آپ سے جو ہے نا باز پرس ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا. پرسوں کی بات ہے، ابھی پچھلے ہفتے میں ایک جگہ پہ میں تھوڑا قرآن خانے میں گیا تھا، اپنی یہیں کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ میں اکیلے تھا، تو گیا قرآن سپارے لے گیا میں وہاں پہ. تو میں بیٹھے، آجو بازو میں ایک صاحب تھے، ماسٹر صاحب تھے، ٹیچر صاحب تھے، اور بھی بچے تھے باقی. میں بولا لوگ سپارے لو، تو وہ بولے کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے، میں نے ان کو قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا. میں ان کو بولا ٹھیک ہے سپارے لوگ کھول کے ایسے بیٹھو اور اس میں انگلی پھراؤ. تو وہ قرآن کو تو چھونا بھی ثواب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاک ہونا چاہیے اور وضو ہونا چاہیے. قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، اس پر قرآن پہ بوٹ رکھنا، ایسے پھرانا بھی ثواب ہے، سمجھ میں آیا کیا؟ لیکن سیکھنے کی مشق کرنی چاہیے. تو ان کو دیا، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ دیکھو قرآن شریف جو ہے نا ابھی اس میں سے کس کو نہیں پڑھنے آ رہا ہے، تو بہت افسوس ہوا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے معلوم ہے کیا؟ کہ بچپن کے اندر جب بچے چھوٹے رہتے تو ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے، خیال نہیں کرتے، اس لیے ہم بچپن میں اس کی فکر کریں. دین کا علم، موٹا موٹا علم ہم اپنے اولاد کو سب کو سکھا دیں. نماز کیسے پڑھنا ہے، حلال کا، حرام کا، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، وہ سب ہم سکھا دیں. اور دوسری چیز کیا ہے، علم، ہنر، کہ دنیاوی تعلیم جو ہے نا، دنیاوی تعلیم وہ ہم اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیٹڈ بنائیں. آج کے زمانے کے اعتبار سے اپنی شریعت کے اندر، اپنے مذہب کے اندر، جس کو ہم مانتے ہیں، اس کے اندر مطلب کہ بچوں کو ایجوکیشن، تعلیم کے لائن سے جو ہے نا کہتا ہے کہ تم آگے بڑھو. منع نہیں کیا ہے کہ تم مطلب کہ دنیاوی اعتبار سے ہائر ایجوکیٹڈ نہیں بن سکتے، تم وکیل نہیں بن سکتے، ڈاکٹر نہیں بن سکتے، نہیں، بلکہ بننا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے. کیونکہ اگر اس کے اندر ہم آگے بڑھیں گے، دنیاوی تعلیم کے اندر آگے بڑھیں گے، اور تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ آگے بڑھنے کے ساتھ دین کا علم بھی ہمارے ساتھ میں رہے گا، تو پھر ہم دنیا کے اندر کیا کر سکتے ہیں، ہم کام کر سکتے ہیں نا. ایسے آپ دنیا کے اندر بہت سارے اسکالر دیکھو ایسے ہیں جو ہائر ایجوکیٹڈ ہے، لیکن آج دنیا کے اندر وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ہیں، اس کا نام لینا ابھی مناسب نہیں ہے، ان کے اوپر پابندی ہے. ہائر ایجوکیٹڈ ہے، لیکن ان کی باتوں سے لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے نا ان کو ہدایت مل رہی ہے. تو قرآن کا سب سے پہلا فرمان کیا ہے؟ پڑھو. کیا حکم ہے؟ پڑھو، جاہل مت رہو. اگر ہم دینی لائن سے اگر ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں سیکھیں گے، تو پھر دیکھا دیکھی عمل کریں گے. اور دنیاوی لائن سے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم مسلمانوں کے اوپر جو دھبا لگا ہوا ہے نا اسٹیمپ، پنکچر چھاپ، اور کیا کیا ہے، اور سکہ جو لگا، پنکچر چھاپ کا، اور پتہ نہیں کیا کیا جو لگا ہوا ہے، وہ سکہ کیسے نکلے گا باہر؟ یہ کب ہوگا؟ پنکچر چھاپ سے سکے کو ہٹانے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھو. ہم اپنے بچوں کو کیا کریں؟ پڑھائے لکھائے. ہمارا بچہ دنیاوی لائن سے صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی ہم نگرانی کریں. اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، وہاں جا کے دیکھے، اس سر سے بات کرے جس سر کے پاس پڑھ رہا ہے کہ میرا بچہ پڑھائی پر دھیان دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. یہ ماں باپ کی فکر ہونی چاہیے. جس اسکول میں پڑھ رہا ہے وہاں جانا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، اور پڑھائی لکھائی پہ خوب خرچ کرنا چاہیے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شادی پہ خوب خرچ کریں گے، ولیمے پہ خوب خرچ کریں گے، اور دکھلاوے پہ خوب خرچ کریں گے، مکان پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں گے، لیکن بچے کی تعلیم کے اوپر لوگ خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں. حالانکہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، ایجوکیشن میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن ماں باپ کنجوسی سے کام لیتے ہیں. بچے پڑھائی میں وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ ریورس گیئر لے لیتے ہیں. تو دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے.
کریں گے انشاءاللہ. چلو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آج آخری تراویح تھی، آج تراویح انشاءاللہ نہیں ہوگی. کل عشاء کی نماز انشاءاللہ اسی ٹائم میں ہوگی.